السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے لگے ہیں وہ ہے کلاس 7 کی عربی۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے الدرس الخامس، ان 5ویں سبق کی ایکسرسائز ہے، مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ اردو انہوں نے دی ہوئی ہے اور اس کی ہم نے عربی لکھنی ہے۔ میں جاتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں یعنی حمزہ آتی ہے۔ یہ جو متکلم کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے؟ حمزہ۔ میں جاتا ہوں، اذهبو، میں جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اقولو، میں کاپی کھولتا ہوں، افتح الکراستی، تم کتاب پڑھتے ہو، انت تقرأ الکتاب، خالد جاتا ہے، یذهب خالد، شاہد آتا ہے، یأتی شاہد، سلیم تم جاؤ، اذهب سلیم، شاہد تم دروازہ کھولو، شاہد افتح الباب، اور بیٹھ جاؤ، واجلس، اور کتاب پڑھو، واقرأ الکتاب۔ اب اردو میں جو ترجمہ کرنا ہے کہ محمود یذهب الی المدرسۃ، محمود مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ حامد یفتح الشباک، حامد کھڑکی کھولتا ہے۔ انا اقرأ الکراسۃ، میں کاپی پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ الخطاب، تم خط پڑھتے ہو۔ اغلق الباب یا سعید، اے سعید دروازہ بند کرو، وافتح الشباک، اور کھڑکی کھولو۔ تعالی یا حمید، اے حمید آؤ، اجلس علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ خذ القلم، قلم لو، والورق، اور ورق، واکتب الخطاب، اور خط لکھو۔ قلم اور ورق لو اور خط لکھو۔ اب فعل مضارع کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ یہاں لکھی ہوئی بھی ہے کہ جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے ہو، یعنی مستقبل سے ہو، آنے والے زمانے سے ہو۔ حال کہتے ہیں جو زمانہ گزر رہا ہے اس کو حال کہا جاتا ہے، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع میں واحد متکلم کی علامت حمزہ جیسے اذهب، اور مخاطب کی تا ہوتی ہے جیسے تذهب، اور غائب کی یا ہوتی ہے جیسے یذهب۔ آگے الفاظ کے معنی یہ بھی اپنے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور یہ جو آپ نے ایکسرسائز پڑھی ہے اس کو اچھی طرح سے خوش خط کر کے آپ نے نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔